سوال کرنے لگے تھے بھی آپ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں لام تملید کا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالک خود مانتے ہو تو یہ شراکت ہوئی جو کہ شرک ہوا، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالک کل نہیں، تمہارا یہ عقیدہ مالک کل نہیں ہوا، لہذا یہ شرک ٹھہرا۔ یہ بیٹے یہ تیرے سر پر جو ٹوپی ہے اس کا مالک کون ہے؟ مائک دونوں ان کے ہاتھ میں جنہوں نے سوال کیا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللام للتملیک کے لام ہے ملکیت کا، اس ٹوپی کا مالک کون ہے؟ میں خود مالک اللہ نہیں ہے؟ بے شک کہو اصل مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیز دے دی ہے، تو کائنات کی ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے، سرکار اصل مالک نہیں۔ تمہیں اللہ نے یہ ٹوپی برتنے کے لیے دی ہے، اللہ نے کائنات کے خزانے مصطفیٰ کو تقسیم کرنے کے لیے دے دی ہے۔ شرک کہاں بنا؟ مائک اسے دو، مائک اسے دو، مائک اسے دو۔ کیوں بیٹے بات سمجھ یار، گاہک میرا ہے ڈھیلے تمہارا تو نہیں ہے۔ بیٹے سمجھ آ گئی بات؟ ہاں مائک میں جواب سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ جی سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ جس طرح تم ٹوپی کے مالک ہو، تمہارا ٹوپی کا مالک ہونا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے مخالف نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اصل مالک نہیں ہے، مالک اصل میں اللہ ہے، دیتا بھی اصل میں اللہ ہے، لیکن سرکار اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا اللہ ہی ہے، سرکار صرف خزانے تقسیم فرماتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے تو ہاں کرو، نہیں سمجھ آئی تو اس پر سوال کر دو۔ جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ جی السلام علیکم جی وعلیکم حضور، سوال یہ ہے کہ دیوبندی ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ بیٹے آگے آ جاؤ نا ذرا، آگے آ جاؤ، آگے آؤ نا، میرے پاس آؤ، آ جاؤ میرے پاس آؤ، شاباش۔ بعض مسئلے پریکٹیکلی سمجھانے پڑتے ہیں نا، زبانی کلامی سمجھ نہیں آتی۔ آ جاؤ شاباش۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ عتیق الرحمان۔ عتیق الرحمان بیٹے نے پوچھا ہے کہ ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں نماز میں اور اقرار کرتے ہیں کہ مولا ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں، تو نماز کے بعد ہم اوروں سے مانگنے لگ جاتے ہیں، تو کہیں یہ اس آیت کی مخالفت تو نہیں کرتے؟ یہی سوال ہے نا بیٹے؟ بیٹے تیری جیب میں کوئی چیز ہے یار، مجھے چاہیے، مجھے دو ذرا، کوئی دے دو، کوئی شاید دے دو، چلو موبائل دے دو۔ میں نے تجھ سے موبائل مانگا، تم نے دیا، آیت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو گئی؟ بتاؤ نا، جی آیت کی خلاف ورزی ہو گئی؟ جی خلاف خلاف ورزی نہیں۔ کیوں؟ میں نے تم سے جو موبائل مانگا نا، تو میں نے تمہیں معبود سمجھ کے نہیں مانگا، میں نے تجھے یہ سمجھ کے مانگا اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے مجھے دو۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں معبود سمجھ کر، اس کے بندوں سے مانگتے ہیں اس کی مخلوق سمجھ کر۔ ٹھیک ہے؟ ترجمہ آیت کا یہ ہے، یا اللہ معبود سمجھ کر ہم صرف تجھ ہی سے مانگیں۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ جزاک اللہ۔ اور دیکھو اللہ فرماتا ہے، اب سنتے جو آیت، اللہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد ہی نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کیوں فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کیا کرو؟ پتہ چلا اللہ سے مدد مانگنی ہے تو معبود سمجھ کر، بندوں کی مدد مانگنی ہے، بندوں کی مدد کرنی ہے تو اللہ کی مخلوق سمجھ کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مدنی صحابہ تھے، اللہ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ انصار۔
انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار، مدد کرنے والے۔ اگر اللہ کے بغیر کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے محبوب کے مدنی صحابہ کا نام مددگار کیوں رکھا؟ اللہ مدد کرتا ہے معبود ہو کر، مخلوق مدد کرتی ہے اللہ کی مخلوق ہو کر۔ اللہ فرماتا ہے ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر۔ ایک گروپ کے بارے اللہ فرماتا ہے یہ گروپ اگر تم سے دین کے معاملہ میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ تم سے اگر مدد مانگے تمہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر تو تمہیں بھی ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ اللہ سے مدد مانگو گے معبود سمجھ کر، بندوں سے مدد مانگو گے اللہ کی مخلوق سمجھ کر۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ ہمارے ایک ساتھی کے موبائل پر ایک ایس ایم ایس آیا ہے، سوال انہوں نے کرنے کی ہمت نہیں تھی، شاید انہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو خاندان کا تصور ختم، بس اگر عالم الغیب ہیں تو وہی کا تصور ختم۔ میں نے بڑے پڑھے ہیں، ایک بار سٹیپ بائی سٹیپ۔ سوال ہے کہ اگر سرکار نور ہیں تو خاندان ختم، جب تک سرکار نرے نور تھے خاندان نہیں تھا۔ خاندان کب شروع ہوا؟ جب سرکار نوری بشر بنے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ اگر عالم الغیب ہے تو وہی کا تصور ختم۔ عالم الغیب کا معنی ہوتا ہے خود بخود غیب جاننے والا۔ اگر سرکار خود بخود غیب جانے تو پھر واقعی وحی کا تصور ختم، لیکن اگر اللہ کی عطا سے جانے تو وحی بھی تو اللہ کی عطا کا نام ہے نا۔ جی آگے ہے کہ اگر مختار کل ہیں تو شفاعت کا تصور ختم۔ مختار کل کا معنی کیا ہے؟ ہم سرکار کو مختار کل نبی مانتے ہیں یا مختار کل خدا؟ مختار کل نبی۔ مختار کل نبی کا مطلب ہی ہے نبوت کے دائرے میں جتنی پاوریں ہیں نا سب اللہ نے سرکار کو دے دی ہیں، اور شفاعت بھی نبوت کے اختیارات میں سے ایک اختیار ہے۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا جہاں وحی ہوتا ہے وہاں عقل نہیں، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں وحی نہیں ہوتا۔ ہاں جی آگے حاضر ناظر والی بات آگے لکھا ہے کہ اور اگر حاضر و ناظر ہوتے تو ہجرت ختم۔ ہاں وہی ہے نا جو میں پہلے بیان کہا، حاضر ناظر کا یہ مطلب ہی نہیں کہ سرکار کا جسم یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اگر یہ حاضر ناظر کا مطلب ہوتا تو پھر ہجرت ختم۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے سرکار کا جسم ایک جگہ ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اکثر ایک سوال اور ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب میں جو ہے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے، خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا ہے، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق۔ یہ بخاری شریف ہے کہ جو خواب میں مجھے دیکھے گا وہ سچ مچ مجھے دیکھے گا، یہ سرکار نے خود فرما دیا۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ نے تقریر میں کہا کہ علم غیب کے موضوع پر اور حاضر ناظر کے موضوع پر جب بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی تو نبی اسلام بہت پریشان ہوئے تھے، صحابہ کرام نے مشورے بھی کیے تھے، تو جب معلوم ہوتا تو اسی ٹائم پہ نہیں بولتے تھے؟ بیٹے ایک بات یاد رکھنا، بخاری شریف کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی کمزور ترین حدیثوں میں سے ایک ہے۔ کیوں؟ اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ لڑ پڑے، ایک دوسرے کو اللہ کی قسم کھا کھا کر انہوں نے منافق کہا، یہ بھی لکھا ہے، جبکہ حضرت سعد بن معاذ اس واقعہ سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ایک بات۔ دوسرا، یہ اسی حدیث کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آپ حضرت عائشہ کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھیں، تو حضرت بریرہ کو بلایا گیا تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں نے ان کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ عمر تھوڑی ہے، آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی ہیں تو بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔
تو جب یہ واقعہ ہوا تھا حضرت بریرہ تو حضرت عائشہ کی لونڈی بنی نہیں تھی. لیکن یہ اہل سن بیٹے سن لو نا میری, یہ کمزور ترین روایتوں میں سے ایک ہے. پھر دوسرا, اگر اس کو مان لیا جائے تو بخاری شریف کے جس صفحے کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے اسی کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ وحی آنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے منبر پر چڑھ کر فرمایا تھا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا, اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے, صاف ہے. نہیں ٹھہر جا بھائی, ٹھہر جا, مت چھینو مت چھینو, تسلی ہو جائے نا. سعید اسد کے جلسے میں آیا ہے, کسی کا ایمان بچ جائے تو آپ کو اس میں کیا ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے بیٹے, اللہ جی جی بیٹے. کہنا صرف یہ تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کتاب اللہ کے بعد قرآن شریف کے بعد بخاری شریف مستند ہے. تمام بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد صحیح ہے نا, اسی پر غور کریں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, کتاب اللہ جیسی صحیح نہیں, کتاب اللہ کے بعد صحیح ہے. مطلب کیا ہے, جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے نسبتاً یہ کتاب زیادہ صحیح ہے, یہ ہے مطلب. لیکن میں نے اہل حدیث والوں سے بات بھی کی تھی, انہوں نے چیلنج دیا مجھے, بولے اس میں ایک حدیث بھی آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے. اچھا چلو, اگر ثابت کر دیں کیا انعام دیں گے؟ مجھے آج کل پیسوں کی بڑی ضرورت ہے, نہیں میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں. کوئی اہل حدیث مائی کا لال, کوئی اہل حدیث مائی کا لال اگر یہ چیلنج کرے کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے اور وہ ایک حدیث غلط ثابت کرنے پر 1,00,000 روپیہ دینے کو تیار ہو انعام, تو مجھے بڑی سخت ضرورت ہے. میری گاڑی بہت پرانی ہو گئی ہے, میں نے گاڑی نہیں لے لی. 14-15 حدیثیں تو میں انشاءاللہ دکھا سکتا ہوں. 0 میٹر لوں گا گاڑی, لیتا ہی میں 0 میٹر ہوں, پرانی نہیں لیتا میں. السلام علیکم. جی, اکثر لوگ کہتے ہیں نور اور بشر کے سلسلے میں کہ آپ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہو تو اس سے ان کی شان میں کمی آتی ہے. وہ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور فرشتے نور کے ہیں اور انسان فرشتوں سے افضل ہے. جب آپ ان کو نور مانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہوتی ہے اس سے. اس سلسلے میں آپ فرمائیں کچھ. یہ کوئی بات ہے کرنے والی یار, ٹھہر جاؤ نا. دیکھو نا, جو بات کر رہے ہیں مت چھینو کسی سے, باری آپ کی بھی آ جائے گی نا. کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں وہ سارے نور سے افضل ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ان کا صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں نا, ابو جال کیا جبریل سے افضل ہے؟ نہیں. اب دیکھو یہ تو اشرف المخلوقات ہے. ابو جال, ابو لاب نہیں, من مون سنگھ نہیں. تو پھر یہ تو بات نہیں ہے نا. ویسے ان کا سوال یہی ہوتا ہے. اچھا, اب دیکھیے اللہ بھی نور ہے کہ نہیں؟ بے شک. اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت فرما دیجیے. میں کرتا ہوں نا, یہ ان کی بات ہی غلط ہے. یہ اللہ جسے چاہے عظمتیں عطا فرمائے. نہ سارے نور ایک جیسے ہیں, نہ سارے بشر ایک جیسے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو نور کہا, ہم نے کہہ دیا. اللہ نے ساری کائنات کا جب سلسلہ شروع کیا, آپ بھی جب کوئی چیز بناتے ہو, دکان بناتے ہو یا مکان بناتے ہو, تو افتتاح کسی اچھی چیز سے کرتے ہو نا. اللہ نے بھی تو کائنات جب بنانی شروع کی تو اس کا افتتاح بھی تو اللہ نے کسی اچھی چیز سے کیا تھا نا. وہ اچھی چیز کیا ہے؟ خود سرکار فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کا نور ہے.
अच्छा, हमने सिर्फ यही नहीं माना कि सरकार, फिर हमने ये भी माना कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने उसी नूर को बशर बना कर भेजा। अब देखिए, मैं भी बशर हूं, आप भी बशर हैं, पसीना हमें भी आता है ना, सरकार को भी आता था। हमारे पसीने के अंदर बू है कि नहीं? सरकार के पसीने में क्या था? वो क्यों थी खुशबू? ये मानना पड़ेगा हमारे पसीने के अंदर बू इसलिए है कि हमारी मुड के अंदर, बुनियाद के अंदर अल्लाह ने नूर नहीं रखा, और सरकार के जिस्म की बुनियाद के अंदर अल्लाह ने नूर रख के मुस्तफा बना के भेजा। हम सरकार को सिर्फ नूर नहीं मानते, नूरी बशर मानते। ठीक है जी।